امبر آپ کی دوست، آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین، شو کے دوسرے گھنٹے پہ بھی ہم ہیپیٹائٹس کے عالمی دن کے اوپر بات کریں گے۔ سامعین، آج کے ہمارے دونوں گھنٹوں کا تو ٹاپک ہی ہیپیٹائٹس کا عالمی دن ہے، اور سامعین ہم نے پچھلے گھنٹے میں بھی بہت اہم اس کے اوپر باتیں کی ہیں۔ سامعین، جیسے کہ پچھلے اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کو یرغان بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین، آج کے شو کا دوسرا ہمارا یہ جینکس فارما کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا جینکس فارما کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتی چلوں کہ جینکس فارما دنیا بھر میں مختلف علاج معالجے کے حصوں میں جدید معیار کی ادویات فراہم کرنے کے لیے تمام انسانوں کے لیے اچھی صحت کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ جینکس فارما کی مصنوعات گیسٹرو کی مصنوعات سے لے کر او ٹی سی کی ادویات تک ہیں، کیونکہ جینکس ہر قسم کے مریض کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف رینجز آف پروڈکٹ اس وقت مارکیٹ میں ان کی موجود ہیں۔ اور سامعین، جینکس کی گیسٹرو مصنوعات ہیپیٹائٹس جیسی زندگی کے خطرے میں ڈالنے والی بیماریوں کو گزشتہ کئی سالوں سے ہارٹ برنز اور گرڈ جیسے روزمرہ پیدا ہونے والے گیسٹرو کے مسائل پر کام کر رہی ہے۔ سامعین، آج اسی موضوع پر جس میں ہم بات کریں کہ ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے، جس کی اس سال کی تھیم ہے کہ ہیپیٹائٹس کانٹ ویٹ۔ سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک دوبارہ سے ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وقار الدین احمد، MBBS BD گیسٹرو ہیپیٹالوجسٹ، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے فون کال پہ بھی ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ اس شو میں موجود رہیں گے، ڈاکٹر طیب سید اختر، BSc MBBS KEFCPS میڈیکل اسپیشلسٹ گیسٹرنٹولوجسٹ اینڈ ہیپیٹالوجسٹ۔ Welcome to my show, ڈاکٹر وقار اینڈ ڈاکٹر طیب۔ ڈاکٹر وقار، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم 11:15 کی بریک کے بعد ڈاکٹر طیب سعید کو بھی شو میں شامل کریں گے۔ ڈاکٹر وقار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں 28 جولائی کو ہیپیٹائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ اس کا کیا مقصد ہے، ہم کیوں اس دن کو مناتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اور اس دن کو منانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس میں اور ہمارے جو مریض ہیں خاص طور پہ ان میں ہیپیٹائٹس کے بارے میں آگاہی ان کو دیا جائے، تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ اپنا علاج صحیح معنوں میں کر پائیں، اور تاکہ اس موذی مرض سے نجات حاصل کریں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر وقار، ہمارے ساتھ فون کال پہ ڈاکٹر طیب سعید بھی شامل ہیں، ان کو شو میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر طیب، آپ ہمارے ساتھ شو میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر طیب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے، اور آج ہم ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے کے اوپر بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر طیب کہ ہیپیٹائٹس کیا ہوتا ہے، آسان فہم میں ہمارے اگر سامعین کو آپ بتانا چاہیں۔ بالکل، ایک تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کنگریچولیٹ کروں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، جینکس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے کی مناسبت سے لوگوں میں آگاہی کے لیے آپ لوگوں نے یہ ایک پروگرام ترتیب دیا، بیکاز ہیپیٹائٹس نہ صرف دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ پاکستان کا بالخصوص ایک ون آف دا لیڈنگ کاز جو کہ ہماری عوام کو متاثر کر رہا ہے۔ شاید ہم اگر یہ کہیں کہ دنیا میں نمبر 2 یا نمبر 1 کے اوپر ہم ہیپیٹائٹس سی کے حساب سے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے بالکل آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ ہماری عوام کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس کیا ہے۔ جگر کی سوزش آسان الفاظ میں ہیپیٹائٹس کہلاتی ہے، لیکن براڈر ایسپیکٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں ایسے وائرسز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو جگر کو یہ سوزش دیتی ہے، اور ویسے تو یہ بہت لمبی لسٹ ہے ان وائرسز کی، لیکن ہم بالخصوص ان وائرسز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جن کا اسپیسیفک ٹارگٹ ہی ہمارا جگر ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو ABCDE اور سو آن اینڈ سو فورتھ اسی طرح سے لیبل کیا ہوا ہے۔ تو اب تو خیر عوام میں کافی آگاہی آ گئی ہے اور وہ ان وائرسز سے کافی حد تک جو ہے ان کو فہم و فراست ہو چکی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم مزید آگے پروگرام میں ان کو مزید انشاءاللہ اس کے اوپر نالج بھی دیں گے۔
بالکل ڈاکٹر وقار، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، جیسے ڈاکٹر طیب نے بھی بتایا کہ اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، اگر ہم اس کی مختلف ٹائپس ہیں، اگر میں چاہوں گی کہ اے بی سی ڈی ای تک ہماری ٹائپس ہیں، تو اس وقت ہم کون سی ٹائپ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کامن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کا اسپریڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ ہم براڈلی ہیپیٹائٹس کے جو وائرسز ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک واٹر بورن ہے. واٹر بورن کا مطلب ہے کہ وہ جراثیم جو پانی یا آلودہ چیزوں کے کھانے پینے سے انسان کو ہوتا ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ بلڈ بورن وائرسز کہلاتے ہیں، جو بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس یعنی کہ خون کی جو بھی چیزیں ہیں یا باڈی سیکریشنز سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتا ہے. تو براڈلی ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای یہ دو اقسام ہیں جو واٹر بورن ہیپیٹائٹس کہلاتے ہیں، یعنی پانی، یعنی گندا پانی، آلودہ پانی پینے سے، یا کچی سبزیاں جو بغیر پکائے کھائی جاتی ہیں، یا سلاد وغیرہ ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے دھو کر نہ استعمال کیا جائے تو اس میں اگر وہ جراثیم ہوں تو اس سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے. ہمارے یہاں جو دیکھنے میں آ رہا ہے، خاص طور پہ بچوں میں، آج کل جو واٹر پارک اور امیوزنگ پارکس وغیرہ میں جو بچے جاتے ہیں اور وہاں پر نہاتے ہیں، تو بعض پارکس میں پانی صحیح طرح کلورینیشن نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان میں ہیپیٹائٹس اے اور ای دیکھنے میں آ رہا ہے. صحیح. اس سے بچاؤ کے لیے تو یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ڈاکٹر وقار، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور ڈاکٹر طیب بھی ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں. سامعین، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر وقار الدین احمد، گیسٹرنٹولوجسٹ ہیپیٹالوجسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر طیب سعید ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں اسلام آباد سے، میڈیکل اسپیشلسٹ گیسٹرنٹولوجسٹ اینڈ ہیپیٹالوجسٹ. ہمارے ساتھ ہی رہیے، اسٹے ٹیون ود اس. ہیپیٹائٹس سی یا کالا یرقان، احتیاط اور بر وقت علاج نہ ہونے سے انجام صرف موت. غیر معیاری کلینکس یا غیر معیاری ہسپتالوں میں ایک ہی سرنج کے مختلف مریضوں پر بار بار کے استعمال سے، بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے خون کے چڑھوانے سے، غیر مستند دندان سازوں سے دانتوں کا علاج کروانے سے ہیپیٹائٹس سی پھیلتا ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ سیلڈ اور ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال ہی یقینی بنائیں. ضرورت پڑنے پر ہمیشہ اسکریننگ کیا ہوا خون ہی چڑھوائیں. مستند دندان سازوں سے ہی دانتوں کا علاج کروائیں. پاکستان سے ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے لیے جینکس فارما کا ساتھ دیجیے. ہیپیٹائٹس سی کا آسان علاج اب سب کی پہنچ میں ہے. جینکس فارما کا عزم، پاکستان سے ہیپیٹائٹس ختم. امبر، آپ کی دوست، آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین، آج ہم بات کریں ہیپیٹائٹس کے اوپر. ہیپیٹائٹس کیا ہے؟ ڈاکٹر وقار اور ڈاکٹر طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ ڈیٹیل پہ بات کرنے کے لیے. سامعین، بہت ساری ہم نے فگرز بھی شیئر کی کہ کن فگرز کی وجہ سے کتنا اس کا شرح کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں کچھ اور فگرز بھی شامل کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی شرح اموات کو ایک سب سے بڑی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کو بھی قرار دیا گیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 30 کروڑ افراد ہیپیٹائٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس اے زیادہ عام مرض اب مزید ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. پاکستان کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق 1.5% پاکستانی ہیپیٹائٹس بی جبکہ 4.5 ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے، اور دنیا بھر میں تقریباً 35 یعنی 35 کروڑ 40 لاکھ افراد ہیپیٹائٹس بی یا سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سامعین، یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور اب بہت کنسرن ہے اس بارے میں WHO کو بھی کہ ہم اس کو پوری دنیا میں کس طرح کنٹرول کر سکیں. سامعین، ہمارا شو کا یہ گھنٹہ جینکس فارما کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے. ڈاکٹر وقار الدین احمد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ڈاکٹر طیب سعید اختر ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر وقار، ہم بریک سے پہلے کنٹینیو کر رہے تھے. جی، میں وہ جراثیم جو پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں یعنی ہیپیٹائٹس اے اور ای کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو یہ دونوں جراثیم جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے، جو کہ ہیپیٹائٹس اے زیادہ تر بچوں کو افیکٹ کرتی ہیں، اور ہیپیٹائٹس ای جو ہے وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ سینیٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، تو زیادہ تر بچے ہمارے یہاں
کلینکلی یا سب کلینکلی ہیپاٹائٹس اے سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اور بغیر کسی بیماری کے یا یعنی جانڈس کے وہ ان کو یہ بیماری ہوتی ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ایک ہی بات کر رہا ہوں. ای جو ہے وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ بوڑھے ایج میں اگر ہو یا حاملہ خواتین میں ہوں تو پھر یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ حاملہ خواتین میں اگر اس کی صحیح طور پہ علاج نہ کیا جائے تو 80% اس میں اموات کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے، خاص طور پہ حاملہ عورتوں کے لیے. تو اس سے بچاؤ کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اگر پانی صاف ستھرا پئیں، ابال کر پئیں، اور جو کچی سبزیاں اور سلاد وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں اس کو اچھی طرح پانی میں دھو کر صاف کر کے پھر ہمیں اسے استعمال کریں. اور ایسی جگہوں سے کھانا نہ کھائیں جس میں ہمیں کوئی شک ہو کہ بھئی یہ اس میں ہائیجین کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. اور خاص طور پہ بچوں میں امیوزنگ پارک اور واٹر پارک وغیرہ میں جب لے جائیں تو ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ کو ایشور ہو کہ وہاں کے پانی صاف ہے اور کلورینیشن اچھی طرح کی زیادہ تر جیسے آج کل کے بچے سوئمنگ، گرمیوں کا موسم ہے تو سوئمنگ سیکھنے کے لیے کافی جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان دونوں جراثیم کے لیے ہمارے پاس ویکسین موجود ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو ویکسین کروانا چاہیں تو ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای دونوں کے لیے ویکسین موجود ہے. آپ ان کو لگوا سکتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے ان دونوں جراثیم سے ان کو بچا سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر وقار، ڈاکٹر طیب سے بی اور سی کے بارے میں مزید اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب، میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر وقار نے کافی اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ اے اور ای کیا ہے اور جس سے آرام سے ہمیں بچا جا سکتا ہے ایک تھوڑی سی احتیاط سے. میں چاہوں گی تھوڑا سا بی اور سی پہ بات کرتے ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف آ جاتا ہے. لوگ اس کی ٹریٹمنٹ پہ بھی ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی اب آپ کو یہ ہو گیا ہے تو اب شاید اس کا کوئی علاج موجود نہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا اس کے اوپر. جی، آپ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اسی لیے شاید ہیپاٹائٹس سی کو کالا یرکان بھی لوگ کہتے ہیں، اور دیٹ از جسٹ بیکاز کہ جب ہم دیکھیں کمپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ بی اور سی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ کرونک لیور ڈیزیز کو لیڈ کر سکتا ہے، بالخصوص ہیپاٹائٹس سی. اور 10-15-20 سالوں میں لیور کو سیروز کر کے سکڑاؤ لا کے اس کے اندر اس کو بالکل فیلئر کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور پھر اس کی بہت ڈریڈلی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ وہ کمپلیکیشنز مریض خود فیل کرتا ہے، اس کی فیملی ان ساری کمپلیکیشنز اور اس کے برڈن سے گزرتی ہیں. لہٰذا پھر وہ اس ڈیزیز کو اس کا ایک امپیکٹ ان کے مائنڈ میں اور سوسائٹی کے مائنڈ میں ایک بہت ہی بھیانک ڈیزیز کے طور پہ سامنے آتا ہے. اور اب اس سے بڑھ کے کیونکہ یہ کمپلیکیٹ کر کے ہیپاٹائٹس سی ریلیٹڈ کارسینوما، اس کو HCC کہتے ہیں، تو کینسر کے طور پہ بھی ایک کمپلیکیشن کر سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے زیادہ خوف کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے اینڈ ای. تو ڈاکٹر طیب، اگر ہم بی اور سی کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کن وجوہات کی وجہ سے یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے؟ جی، میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ جیسے تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ، جیسے ڈاکٹر وقار نے بہت اچھی بات کی کہ اے اور ای ان کا اسپریڈ فیکو اورل روٹ ہے، تو آپ نے پانی، ہاتھ اور یہ ساری چیزیں اپنے ہینڈ واشنگ، لیکن بی اور سی کا اسپریڈ ٹوٹل ڈفرینٹ میکینزم سے ہے. یہ زیادہ تر جو ہے سکریشنز کے ذریعے سے اور بلڈ پروڈکٹس کے ذریعے سے پھیلتا ہے. تو اس میں جو سب سے ہم کامن سوسائٹی میں موڈ آف ٹرانسمیشنز دیکھتے ہیں وہ یہ سرنجز کا غلط استعمال، جس میں خاص طور پہ ری یوز ہونے والی سرنجز. پھر انفارچونیٹلی میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری فیلڈ ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، ہم جو اکوپمنٹ یوز کریں، اگر ہمارے ہی اکوپمنٹ پراپرلی اسٹرلائز نہیں ہوئیں گے تو یہ ایک بہت بڑا موڈ آف ٹرانسمیشن بنے گا ہیپاٹائٹس بی اور سی کو اسپریڈ کرنے کا. اسی طرح انسکرین بلڈ پروڈکٹس ہیں. اسی طرح اگر آپ
अपना इलाज मुस्तरद डॉक्टर से नहीं कराते हैं और वहाँ पे इक्विपमेंट प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं हो रहा है तो वो ये वायरस आसानी ट्रांसमिट कर देंगे। आईवी ड्रग अब्यूजर्स जो हैं वो नीडल शेयरिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनके अंदर इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। इसी तरह टैटूइंग जो लोग कराते हैं, पियर्सिंग कराते हैं, इसी तरह से बार्बर्स शॉप पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि कट्स लगने का अंदेशा होता है, ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है, अगर किसी को बी और सी है। और यहाँ पे एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने की है कि क्योंकि ये क्रॉनिक लिवर डिजीज करता है तो फॉर डेकेड्स लाइक 10 साल 15 साल हो सकता है कि एक पेशेंट को ये पता ही ना हो कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी है, और वो उसने अपना ट्रीटमेंट कराया या उसने अपना जो है फिजिशियन के पास आके कोई भी प्रोसीजर कराया और वहां से इंस्ट्रूमेंट में वो ब्लड का एक ड्रॉप या वो चीज लग गई, वायरस वहां से अगले बंदे को ट्रांसमिट हो जाएगा अननोइंगली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पे भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो या तो डिस्पोजेबल हो या फिर आप उनकी स्टरलाइजेशन को मेक श्योर करें, और यहाँ पर जहाँ पे मुमकिन हो आप अपनी पर्सनल किट्स इस्तेमाल करें। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी ये बात कहता हूँ कि भाई आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें अपने ऊपर और अपनी बार्बर के लिए अपनी एक इंडिविजुअल किट ले लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम करके तो आसानी से बी और सी के स्प्रेड को रोक सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मैं मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हेपेटाइटिस बी और सी पे कुछ और चीज़ें आप इसमें शामिल करें। इसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी कि रोल ऑफ एंटीवायरल थेरेपीज़, अगर हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ अब हम आना चाहें, ज़ाहिर हम डायग्नोज तो हम कर चुके हैं कि अगर आपको हो गया, हम ट्रीटमेंट्स में मैं बात करना चाहती हूँ इस पर कि ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, स्पेशली बी एस सी, क्योंकि जब हम हेपेटाइटिस सी के इलाज की बात करते हैं तो वापस वही एक खौफ जो सबके अंदर होता है कि पता नहीं किस किस्म का इलाज होगा, और फिर माशरे में शायद इसको बहुत बुरा भी माना जाता है। लोग इस मर्ज को इलाज कराने से बजाय हम इसको छुपा देते हैं कि नहीं इस पर ना बात की जाए। हेपेटाइटिस बी और सी के जो है बीमारी, इसमें हम दो स्टेजेस होती हैं। एक एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाता है जो कि किसी को भी पहली दफ़ा ये बीमारी लगे तो उसके अलामात कुछ डिफरेंट होते हैं, और जब ये एक्यूट से गुजर जाता है तो उसके बाद कुछ लोगों में ये बीमारी क्रॉनिक लिवर डिजीज के तौर पे बाकी रहता है और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता रहता है। तो ये हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए और पहली दफ़ा जॉन्डिस हुआ है उसे, तो उसे अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए किसी डॉक्टर से मशवरा करके, बिकॉज हमें अगर पता हो कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उसमें इतनी डरने की बात नहीं होती है, इसलिए कि हेपेटाइटिस बी और सी जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी लोग उसमें ठीक हो जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी अगर एडल्ट पर्सन को यानी 15 साल या उससे ऊपर के किसी आदमी को, किसी बच्ची को हो जाए तो देखा यह गया है कि तकरीबन 90% लोग मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं उनको, और इस दौरान उनको थोड़ी बहुत अलामत होती हैं। किसी को जॉन्डिस अपीयर हो जाता है, किसी को उल्टियाँ, मतली, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, बुखार होना, ये सारी अलामत उसको हो सकती हैं। लेकिन 6 से 8 हफ्तों के बाद ये बंदा ठीक हो जाता है। 90% लोग ठीक हो जाते हैं जिनको 15 साल या उससे बाद की उम्र में ये बीमारी लगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को यानी इनिशियली 1 से 5 साल के दौरान ये बीमारी लग जाए, हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये बीमारी तकरीबन 90% बच्चों में ये बीमारी क्रॉनिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सारी जिंदगी उसके साथ चलती रहती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पेरीनेटल ट्रांसमिशन एक लोगों को नहीं पता है। जिन माओं को ये बीमारी है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, उनसे उनके बच्चों को ये बीमारी लग सकती है। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन जिनमें पॉजिटिव होता है तो देखा गया है कि तकरीबन 80% बच्चों में माँ से बच्चे को ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है, और वो हमेशा के लिए फिर उनके लिए एक बीमारी बन जाती है। नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चा डिलीवर करता है ना, तो डिलीवरी के दौरान या
اسی پریگننسی کے دوران جو وائرس ہے وہ ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہیپیٹائٹس ای اینٹیجن نگیٹو ہے ماں میں تو پھر یہ بیماری بچوں میں ٹرانسمٹ ہونے کی شرح جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے. تقریباً 6% بیماری پھر ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ شروع کے ایج میں ہی اور سون آفٹر برتھ جو ہے نا یہ ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جب بھی ایسے ماں جو کہ ہیپیٹائٹس بی سے متاثر ہے اپنے بچے کے پیدائش کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروا لیں. اور اگر ای اینٹیجن ماں کا پازیٹیو ہے تو ان میں امیونو گلوبولن لگانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ بیماری سے بچہ جو ہے محفوظ رہے. اگر ہم یہ اپنے بچوں میں یہ خیال کریں تو ماں سے بچوں میں جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہم بہت آسانی سے روک سکتے ہیں. صحیح. سامعین آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شو میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر, اور ہیپیٹائٹس سے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اور فیس بک پر ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پر پیج پر ہمیں آپ میسج بھی بھیج سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں اور بتا دوں کہ ان میں بھی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس جب ہوتا ہے تو زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جن میں کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں, ویسے ہی ان کو ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ انہیں یہ بیماری ہوئی ہے. لیکن جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے. تو اسی طرح ایکیوٹ ہیپیٹائٹس سی جب ہوتا ہے تو تقریباً 20% لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان میں کوئی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 80% لوگ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہونے کے بعد ان میں یہ بیماری یا یہ جراثیم ان کے جسم میں رہ جاتا ہے, جو کہ آگے چل کر ان کو کرونک لیور ڈیزیز میں لے جاتا ہے. یعنی کہ جگر ان کا رفتہ رفتہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ان کو لیور فیلئر ہو جاتا ہے, یا پھر یہ کہ اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا اس میں لیور کا کینسر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بکاری ڈاکٹر طیب کال شامل کرتے ہیں شو میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم علی بات کر رہا ہوں کراچی اورنگی ٹاؤن سے. جی علی. میم میری ایج جو ہے نا 21 ایئرز اولڈ ہے, اور ہیپیٹائٹس بھی ڈائگنوز ہوا تھا پچھلے دنوں. تو اس کا ہم نے PCR بھی کروایا تو ڈاکٹرز نے جو ہے نا کہا کہ ابھی علاج کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی رہیں نارملی رہیں. تو کیا اب ہمیں دوبارہ کروانے چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ. اوکے, یعنی آپ کو ہیپیٹائٹس بی ہوا تھا لیکن اے کہہ رہے ہیں نا. اچھا اے نہیں, بی نہیں ہو رہا, بی. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر طیب آپ اس کا ڈاکٹر طیب کا جواب دیں. یہ ایک بڑا اچھا پرٹیننٹ کویسچن اس ٹائم پہ ہمارے پروگرام میں آیا ہے. ایکچولی ہیپیٹائٹس بی جو ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ کرونک لیور ڈیزیز کی طرف جاتا بھی ہے, کمپلیکیٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن فارچونیٹلی دا پرسنٹیج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے پرسنٹیجز بہت کم ہے. جو ڈاکٹر وقار نے بھی جیسے ذکر کیا کہ 90% آف دا کیسز تقریباً ہیپیٹائٹس بی کے جو ہے ان میں پیشنٹ کا اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ وائرس کو اس کے لیور کو خراب نہیں ہونے دیتا. تو اس میں 90% لوگوں میں ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, اور ہم صرف پیشنٹ کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں. یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا وائرس, اس کا لیور اسٹیٹس, اس کے وائرس کے انزائمز, اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ. اب تو ہمارے پاس بڑے اچھے جدید ٹیسٹ آ گئے ہیں جس سے ہم لیور کا ایگزیکٹ اسٹیٹس, اس کا فائبروسس اسٹیٹس, یعنی کہ جیسے اس کو فائبرو اسکین کہتے ہیں, تو اس طرح کے کچھ نان انویسو میئرز کے ذریعے سے کہ لیور کا کیا اسٹیٹس چل رہا ہے. تو وی جسٹ کیپ دا تھنگس انڈر مانیٹرنگ. اور 90% لوگ جو ہیں وہ فار لائف ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ہمارے جو کالر ہیں یہ بھی ان فارچونیٹ لوگوں میں ہی لگ رہے ہیں کہ جن کا وائرل لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے اور ان کا اپنا جو امیون سسٹم ہے دیٹ از ورکنگ پرفیکٹلی ویل, اور اس نے ہی وائرس کو سمجھ لے کے دبایا ہوا ہے اور وہ ان کے لیور کو خراب نہیں ہونے دے رہا. ہم اسی لیے ڈاکٹر نے شاید ان کو یہ مشورہ دیا, اگرچہ اس ڈیٹ پہ میں بالکل ایگزیکٹ کوئی ان کے لیے کمنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ اس میں ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا ایگزیکٹ وائرل لوڈ کتنا ہے, ان کا فائبروسس اسکور کتنا ہے, ان کا ہیپیٹائٹس بی اینٹیجن اسٹیٹس کیسا ہے, ان کا ALT لیول کیسا ہے. تو یہ پیرامیٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پیشنٹس کو کیا
ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 90% لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ایوری 6 months to 1 year ان کے یہ ٹیسٹ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, اور اگر یہ اچھے رہیں, پیشنٹ کا وائرس اسٹیٹس لو رہے یا نیگیٹو رہے, تو پھر ہم یہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں کہ ایوری 2 to 3 years پہ پھر ہم یہ مانیٹرنگ کو لے جاتے ہیں. تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے معالج سے رابطے میں رہیں, اپنے ٹیسٹ کو فریکوینٹلی جیسے وہ ایڈوائز کرتے ہیں ایوری 6 monthly, اور خاص طور پر اپنا الٹرا ساؤنڈ 6 monthly اور یہ ٹیسٹ بچے کراتے رہیں, تو ہوپ فلی ان کو ہو سکتا ہے کہ کبھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہ پڑے. صحیح. ڈاکٹر طیب, ڈاکٹر وقار, میں چاہوں گی ایسے پیشنٹ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو علاج مطلب کس قسم کا خیال رکھنا چاہیے اپنی لائف سٹائل میں, اس پہ بات کریں گے. پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, سامعین واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ہیپیٹائٹس سی یا کالا یرقان احتیاط اور بر وقت علاج نہ ہونے سے انجام صرف موت. ایک دوسرے کی جولری استعمال کرنے سے, ایک ہی مشین سے بار بار کان چھدوانے سے, غیر معیاری نائی کی دکانوں پر ایک ہی استرے اور بلیڈ سے بار بار شیو کروانے سے ہیپیٹائٹس سی پھیلتا ہے. یاد رکھیں, کبھی کسی اور کی جولری نہ پہنے. ناک کان چھدوانے کے لیے ہمیشہ نئی پن پر اصرار کیجیے. شیونگ ریزر, ٹوتھ برش اور نیل کٹر کے لیے اپنی ذاتی کٹ کا استعمال کیجیے. پاکستان سے ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے لیے جینکس فارما کا ساتھ دیجیے. ہیپیٹائٹس سی کا آسان علاج اب سب کی پہنچ میں ہے. جینکس فارما کا عزم, پاکستان سے ہیپیٹائٹس ختم. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, یہ شو آپ ہمارا ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک ہر جمعے کو سنتے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے. سامعین, آج ہم ہیپیٹائٹس کے عالمی دن کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے بچاؤ کے اوپر ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو پہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر وقار الدین احمد, گیسٹرو ہیپیٹالوجسٹ, اور ڈاکٹر طیب سید اختر ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ, گیسٹرو انٹالوجسٹ اینڈ ہیپیٹالوجسٹ. سامعین, آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما کی جانب سے دعوت سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر وقار, ڈاکٹر طیب سے ہی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پھر کہ ڈاکٹر طیب, جو ہمارے پاس کال آئی تھی کہ جس کو ہیپیٹائٹس بی ڈائگنوز ہوا تھا اور اس کو ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کے لیے کہا کہ ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, تو ایسے پیشنٹس بہت سارے ہوں گے, تو ان کو اپنے لائف سٹائل کس طرح اپنانا چاہیے کہ اس وائرس کو دبا کے ہی رکھیں, یہ وائرل دوبارہ نہ بڑھ جائے. بالکل, اٹس اے پرٹیننٹ کویسچن. اور اس پہ لائف اسٹائل پہ جسٹ آنے سے پہلے میں اس چیز کو بس انڈورس کرنا چاہوں گا کہ جو ہم ایک عام غلطی دیکھتے ہیں ایسے پیشنٹس کی کہ یہ پیشنٹس جب فریکوینٹلی چیزیں ان کی اچھی رہ رہی ہوتی ہیں اور وائرل کاؤنٹس بھی لو رہ رہے ہوتے ہیں یا نیگیٹو آ رہے ہوتے ہیں, تو دے جسٹ فورگیٹ اور پھر یہ فالو اپ چھوڑ دیتے ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اپنا فالو اپ نہ چھوڑیں, اور ایٹ لیسٹ ایوری 1 to 2 years یا 2 to 3 years اپنے ٹیسٹ کراتے رہیں. اور اگر اس میں خاص طور پہ لیور تھوڑا سا افیکٹڈ ہو, تو یعنی کرونک لیور ڈیزیز والے فیچرز آ رہے ہوں, تو پھر تو الٹرا ساؤنڈ ہم ایوری 6 months بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. سو ریگولر فالو اپ, یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسرا, لائف اسٹائل. ڈیفینیٹلی جس طرح ایک ہر انڈیویجول کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا چاہیے, ان لوگوں کو بھی ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا چاہیے جس میں ریگولر واک, ایکسرسائز, ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہونی چاہیے, پلینٹی آف لکوڈس ہونے چاہیے. اگر ان کا لیور ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور از پرفیکٹلی فائن, تو ایک نارمل انڈیویجول کی طرح بیلنس لائف, بیلنسڈ ڈائٹ, سارا کچھ ویسے ہی یوز کرنا چاہیے. کوئی ایڈیشنل ریسٹرکشنز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ ہم عام پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ ایک لیبل یا ڈائلیما لگ جاتا ہے ان کے اوپر, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی بند کر دو, فلانی چیز بھی بند کر دو, گوشت بھی بند کر دو, پروٹین بھی بند کر دو. اف یور لیور از ورکنگ پرفیکٹلی فائن اور آپ کو جسٹ ہم نے انڈر اسکریننگ رکھا ہوا ہے, تو آپ ایک عام پیشنٹس کی طرح نارمل لائف اسپینڈ کر سکتے ہیں. ادروائز پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائٹری ڈیفیشنسی زیادہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, جیسے ڈاکٹر وقار نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ کیونکہ واٹر سے اور ان ہائیجینک فوڈ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اب کیونکہ بی ان کو پہلے سے چل رہا ہے, بے شک ڈورمنٹ اسٹیٹ میں چل رہا ہے, اب اگر انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ان دیئر لائف اسٹائل اور سپر امپوزڈ کوئی اے یا ای کی انفیکشن ہو گئی, تو دیٹ ول بی ویری ڈراسٹک فار دیم. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو, ویسے تو سب کو یہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن ان لوگوں کو سپر احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ پانی کا بہت خیال رکھیں, ہینڈ واشنگ کا بہت خیال رکھیں, فوڈ ہائیجین کا بہت خیال رکھیں. یہ جو ہم ایسے ہی بس
ریڑھیوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ مکھیاں کتنی بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں پہ جو چیز جس نے بنائی ہوئی ہے اس نے اپنی ہائیجین کا کتنا خیال رکھا ہے, سوپ سے کوئی ہاتھ دھوتا ہے نہیں دھوتا. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے, کیونکہ اگر سپر امپوز انفیکشن ان کو ہو گیا تو یہ میری بالکل ویسے ہی سنت رسول ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لینے چاہیے. اچھا ڈاکٹر وقار, ہم اگر بات کریں کہ لا علمی اور درست تشخیص کا عمل نہ ہونے کے سبب کئی لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہیپیٹائٹس میں وہ مبتلا ہیں, تو اسکریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے, ہمیں کب کرا لینی چاہیے, تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, میں سب سے پہلے ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں تھوڑا سا اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو پہلی دفعہ ہیپیٹائٹس بی ہوا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ تقریباً اگر ایڈلٹس میں ہوا ہے تو تقریباً 90% لوگ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہونے کے بعد 6 ماہ کے بعد ان کو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ضرور کروا لینا چاہیے. اس سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وائرس مکمل طور پر ختم ہوا ہے یا نہیں. ان ٹیسٹوں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اگر ایسے اشخاص جن میں کہ ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نگیٹو ہو جائے, اور ان کا پی سی آر بھی نگیٹو ہو جائے, اور ان کا ایس جی پی ٹی جو کہ لیور کا ایک انزائم ہوتا ہے اگر وہ بھی نارمل ہو جائے, تو یہ 6 مہینے کے بعد اگر یہ سٹیج ان کو اچیو ہو جائے تو ایسے لوگ عموماً مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں کرونک لیور ڈیزیز ہونے کے چانسز نہیں ہوتے, تو ان کو بار بار پھر بعد میں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر 6 ماہ کے بعد بھی اس کا ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن ایک ٹیسٹ ہے وہ نگیٹو نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کو اپنے معالج سے رابطہ رکھنا چاہیے اور ہر 6 ماہ کے بعد اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے, تاکہ انہیں پتہ لگے کہ اس میں دوبارہ وائرس ایکٹیو تو نہیں ہو رہا, ان کے لیور کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا ہے, تاکہ ایسی اگر کوئی سچویشن ہے تو اس کا پورا علاج ابھی موجود ہے. آج کل بہت اچھی دوائیاں آ چکی ہیں اور ایسے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے, اور انہیں کرونک لیور ڈیزیز سے, سیروسس سے اور کینسر سے بچایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس سی ہے. ہیپیٹائٹس سی میں مسئلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں عموماً میں نے بتایا کہ جیسے 20% لوگ تو مکمل صحتیاب ہو جاتے ہیں, لیکن 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وائرس کلیئر نہیں ہوتا اور ان کو یہ بیماری اندر بڑھتی رہتی ہے, اور تقریباً میں کہوں گا کہ 10-15 سال کوئی سمٹمز ان کو نہیں ہوتے, یعنی کوئی علامات نہیں ہوتی, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بالکل نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اندر ہی اندر ان کو جراثیم جو ہے ریپلیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا جگر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. تو 15 سے 20 سال بعد پھر ان کا جگر جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہوتا ہے, یا سیروسس ہونے کے بعد ان کو علامات ظاہر ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ان کی کیوریٹیو کوئی علاج نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا علاج اس وقت نہیں ہوتا جو ہم دیں اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں. تو اس لیے میری درخواست ہوگی کہ ایسے لوگ جن کا ہیپیٹائٹس سی جراثیم کلیئر نہ ہوئے ہوں تو ان کو فالو اپ میں رہنا چاہیے اور ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے. ہیپیٹائٹس سی کے لیے بھی بہت اچھے علاج آ چکے ہیں اور بہت مؤثر ہیں, جو کہ 3 ماہ کافی ہوتا ہے ان کے علاج کے لیے. تو وہ اگر آپ لے لیں, آپ کا وائرس مکمل طور پر کلیئر ہو جائے, تو اس کے بعد پھر آپ کو سال میں ایک دفعہ بھی اگر آپ ٹیسٹ کرواتے رہیں گے اور آپ کا پی سی آر نگیٹو ہے اور تمام چیزیں ٹھیک ہیں, تو غالب امکان یہی ہے کہ آئندہ آپ نارمل زندگی گزار سکیں گے. ڈاکٹر کا ایک کال شامل کرتے ہیں شو میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عارف علی پور سے بات کر رہا ہوں. جی عارف صاحب, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھے نا ہیپیٹائٹس بی ہے اور اس کا میں نے پی سی آر کروایا ہے. اچھا, اپنا ریڈیو پہلے پیچھے سے بند کریں. آواز نہیں آ رہی. جی جی, آپ اپنا, ہاں آپ بتائیے. میں نے اس کا پی سی آر کروایا, مجھے ہیپیٹائٹس بی بولا ہے, اور ان میں سے نا مجھے 1 سال کا کورس دیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے 5-6 مہینے کورس کر لیا ہے, اور کبھی کبھی نا مجھے بخار ہو جاتا ہے, اور ان میں سے
زیادہ بخار ہو جاتا ہے ان کو ڈاکٹر نے بولا پیناڈول ایکسٹرا کھانے ہیں، اور اس میں سے نا وہ جو گونے بھی ہیں ہیپاٹائٹس بی کی وہ چھوٹ جاتی ہے۔ آئی تھنک انہوں نے کہا کہ ان کو ہیپیٹائٹس بی تھا اور ڈاکٹر نے 1 سال کے ٹریٹمنٹ پہ کہا لیکن ان کو بخار ہو جاتا ہے، ان کی بات کٹ گئی بیچ میں۔ اچھا ڈاکٹر، اگر ہم نے اسکریننگ پہ بھی ہم نے اس پہ بات کر لی، اچھا میں چاہوں گی ڈاکٹر طیب کہ تھوڑا سا اگر ہم اپنی نارمل زندگی میں واپس اگر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی خون کی ٹرانسفارم کسی بھی ایسی چیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یوز سرنج کی وجہ سے، یا اگر ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں یا پھر پارلرز جاتے ہیں وہاں پر اسٹیرلائز چیزیں استعمال نہیں ہوتی، تو ہم ان لوگوں کو کیسے دیکھیں جو سڑک پہ بیٹھ کر اپنے دانتوں کا علاج بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اپنے باربر شاپ کے پاس جا کر جو روڈوں پہ لگے ہوئے اسٹالز ہیں ان کے ساتھ سب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے ایک طرف یہ بھی دیکھنا ہے دانت تو سب کے پاس ہے، لیکن غربت بھی ہے ہمارے ملک میں، ہم ایک اچھے اور بہترین ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو ڈاکٹر طیب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بیماری کو کہ جہاں WHO اتنا بڑا اس پہ کام کر رہے کہ ہم اس پرسنٹیج کو کم کریں؟ بالکل جی، اسکریننگ کی بات شاید تھوڑی بیچ میں رہ گئی، وہ آپ نے سوال کیا تھا لیکن شاید وہ ہم اس کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کر سکے۔ اگر آپ مجھے تھوڑا الاؤ کریں، جی میں پلیز اسکریننگ پہ پہلے تھوڑی سی بات کروں، پھر اس کو بھی بات کر لوں گا۔ ایکچولی اسکریننگ کو ڈسکس کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ہیپیٹائٹس سی کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اویئرنیس جنریٹ بھی کر رہے ہیں، ٹریٹمنٹ کی بہت ساری بات بھی کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر وقار نے کہا بھی کہ ہیپیٹائٹس سی کی بہت اچھی ادویات آ گئی ہیں۔ انفیکٹ آئی وڈ سے کہ دس ایرا، یہ جو ڈیکیڈ پچھلا ہے، اٹس اے ریولیوشن ان دا ٹریٹمنٹ آف ہیپیٹائٹس سی۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے نو ٹریٹمنٹ ٹو انٹرفیرونس جو کہ بس پارشل سائیک ٹریٹمنٹ تھا، ٹو اے ویری ایکسلنٹ ٹریٹمنٹ جس کو نیئر کیور ٹریٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو کھانے والی ادویات ہیں DAAs، ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرلس کہتے ہیں جن کو، اور جس میں بھی بڑا ایک ریولیوشن آ رہا ہے، نئی سے نئی میڈیکیشنز اویلیبل ہو رہی ہیں۔ تو ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ تو اب تقریباً ہمارے پاس کیوریبل فارم میں اس کی ایکسٹینشن ہمارے لیے پاسبل لگتی ہے۔ ایسے میڈیکیشن ہے جن کی 100% کیوریٹیو ریزلٹس موجود ہیں۔ بی کے بھی ٹھیک ہے، شاید اتنا نہیں لیکن اچھے ریزلٹس ہیں، بٹ دا گڈ تھنگ از کہ بی کی ویکسینیشن موجود ہے اور میس ویکسینیشن ہو رہی ہیں، تو ہم وہ کر لیں گے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا سلوگن ہے کہ وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ ہیپیٹائٹس بائی 2030، تو اس میں جو سب سے بڑا فیئر ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ we have to find the missing millions۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے 9 لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے۔ تو دس از اے ویری بگ ایشو۔ آپ ٹریٹ تو اس کو کریں گے نا جس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے۔ اب وہ لوگ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب اس کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ انجانے میں پھر اس کو اسپریڈ کرتے رہیں گے، جیسے آپ کا جو اب یہ والا کوشچن تھا کہ پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ حجام کے پاس بھی جائے گا یا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو ہے ڈینٹسٹ کے پاس بھی جائے گا یا سو کال ڈینٹسٹ کے پاس بھی جائے گا، تو وہ پھر اسپریڈ کرتا رہے گا۔ تو آپ وہ ایک خاص ریٹ پہ اسپریڈ کر رہے ہیں، آپ نے جب تک ان لوگوں کو ڈھونڈا نہیں اور ڈھونڈ کے ٹریٹ نہیں کیا تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا۔ تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، وی ہیو ٹو فائنڈ دوز مسنگ ملینز۔ اور ہم نے ایک کیمپین ادھر رن کیا تھا 2019 میں، ہم نے ایک پروگرام بنایا راولپنڈی فری ہیپیٹائٹس کے نام سے۔ اٹ واز لیڈ بائی وائس چانسلر آف راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمد عمر، اور وہ ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام تھا جس میں ہم نے یونین کاؤنسل وائز ایریاز کو ڈیوائڈ کیا، اور یونین کاؤنسل 1 میں ہم نے میس کیمپیننگز اور اسکریننگ کیمپس لگائے، اور آپ یقین جانیں کہ اس کے میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے کہ 6% پاپولیشن ہم نے اسکرین کر کے ڈھونڈی اس یونین کاؤنسل میں سے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے۔ تو اٹس اے بگ ایشو، اٹ از ریئلی اے بگ ایشو۔ اور وہ پھر کیونکہ آگے کووڈ آ گیا تو ہمیں اس کو ہالٹ کرنا پڑا۔ اب یہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ جی آپ یہ اسکریننگ کو جب تک اپنے فرنٹ لائن کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک آپ
हेपेटाइटिस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, और 2030 तक दुनिया ने तो इसके ऊपर कमर कस ली है, और हम लोगों ने अभी तक 2022 खत्म होने को है, हमने अभी तक इसके ऊपर इस तरह के क्या मेजर्स लिए हैं। सो इसमें मेरा एक जो विजन है वो ये है, क्योंकि मैं एक डिजिटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी एसोसिएटेड हूँ, शिफा फॉर यू के नाम से वो डिजिटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने तकरीबन 5 साल पहले पाकिस्तान में एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो मेरा विजन ये है कि जब तक हम चीज़ों को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, हम इतने बड़े मैस लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे से एग्री करेंगे कि इस वक्त मीडिया में आपका भी एक मीडिया है, एक जो है जो जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, सोशल मीडिया इज अ बिग स्ट्रेंथ। अभी जैसे हम साथ साथ फेसबुक पे भी जा रहे हैं, तो आप देखें दैट इज अ बिग स्ट्रेंथ। तो हमें इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर हम 220 मिलियन की जो है पॉपुलेशन है, और डेटा कहता है कि जी 180 मिलियन के पास जो है वो 3G जो है मोबाइल फोन्स हैं, और 100 मिलियन के पास 3G 4G है, तो इसका मतलब दैट इज द बेस्ट वे कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें और घर घर ये मैसेज भी पहुंचाएं, और घर घर लोगों को ईज आउट करें कि वो घर बैठे कैसे स्क्रीन हो सकते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम लॉन्च किया विद द नेम हेपारेक्स। आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि डॉक्टर वकार को बड़ी खुशी होगी, मैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहूंगा कि और उनका व्यू भी लेना चाहूंगा कि हेपारेक्स के नाम से हमने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया विच इज एक्चुअली 360 डिग्री सोल्यूशन, जिसमें लोग घर बैठे इस प्रोग्राम और इस डिजिटल प्रोग्राम के जरिए से न सिर्फ अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स की बेस के ऊपर जो है अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, घर बैठे हुए हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, घर बैठे हुए वो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज ईजिंग यू आउट। सो मैं ये नहीं कहता कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन, हर एक को अपनी अपनी जगह रह के अपना अपना रोल प्ले करना है, लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को घर घर पहुंचना है तो क्विकेस्ट वे इज डिजिटलाइजेशन। डेफिनेटली स्क्रीनिंग, नो डाउट आई एग्री विद यू अंबर कि दिस इज द फोरमोस्ट थिंग जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर वकार, मैं जब हम ट्रीटमेंट्स की भी बात करते हैं तो टेनोफायर एलेफेमिनाइट, आई थिंक यही नाम है जी, मैं इसमें हेपेटाइटिस बी में इसका क्या रोल है? देखिए हेपेटाइटिस बी में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और हमने देखा है कि तकरीबन 60% या उससे भी ज़्यादा लोग इससे शफायाब हो जाते हैं। लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इसके सर्टेन इंडिकेशंस हैं और उनके कुछ टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पर हमें ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और रेगुलर फॉलोअप इसमें चाहिए होता है ताकि उसमें हमें प्रोग्रेस देखते रहें कि ये बीमारी में कितना फ़ायदेमंद है और वायरल लोड उनका कितना कम हो रहा है। और इनके 2-3 स्टेजेस होते हैं जिसमें हम इसे मॉनिटर करते हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पे जरासीम का ख़ात्मा हो गया है, उसके बावजूद भी कुछ टेस्ट हम करते हैं, और वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फिर भी उनको तकरीबन 2 से 3 साल कम से कम ये ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ता है ताकि मुकम्मल तौर पे हेपेटाइटिस बी के जरासीम का ख़ात्मा हो और ये दोबारा से रीएक्टिवेट ना हो। इसलिए इसमें फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखा ये गया है कि ट्रीटमेंट होने के बाद PCR उनका नेगेटिव होने के बाद भी जब ये लोग दवा छोड़ देते हैं तो अमूमन 2 साल के बाद या कुछ लोगों में तो 1 साल के बाद ही जरासीम दोबारा से रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं और वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, और बाज़ लोग जिनमें ऑलरेडी उनकी बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है या वो सिरोटिक हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों में तो बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी भर ये दवा उनको जारी रखना पड़ता है ताकि ये वायरस जो है वो सप्रेस रहे और वो दोबारा से रीएक्टिवेट ना हो और लिवर को डैमेज ना करे। सही, एक कॉल ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? अली बात कर रहा हूँ। अभी बात की थी तो मैंने पूछना ये था कि हमारा जो PCR था ना वो पॉजिटिव था, लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया कोई। अगर ये खुद ही ख़त्म हो जाता है तो ये जो हमारी पुलिस फोर्सेज और आर्मी वगैरह हैं तो ये हेपेटाइटिस बी वालों को लेती क्यों नहीं? अगर ये खुद ही ख़त्म हो जाता है और फैलता नहीं है, जब हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, तो ये क्यों नहीं लेते?
اگر ہم یعنی کہ ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو ہے تو میں پولیس کی ٹریننگ اگر کروں تو کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر نارمل ہی ہوگا؟ صحیح. یہ تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا ابہام ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ ملک میں کوئی یونیفارم پالیسی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن اس میں پراپر ٹیسٹ اگر آپ کے ہوئے ہوئے ہیں اور ہیپیٹائٹس بی آپ کو ہوا تھا اور اب آپ پی سی آر نگیٹو ہو گئے ہیں، اور پچھلے 2 سال یا 3 سال کے ٹریٹمنٹ کے چھوڑنے کے بعد بھی آپ کا پی سی آر نگیٹو چل رہا ہے اور باقی سارے ٹیسٹ آپ کے نارمل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں میں ریکروٹمنٹ میں ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسی طرح ہیپیٹائٹس سی میں پرابلمس ہیں کہ پی سی آر نگیٹو ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یعنی کئی سالوں کے بعد بھی وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو ان میں عموماً خدشہ رہتا ہے کہ دوبارہ یہ بیماری جو ہے ری ایکٹیویٹ ہو جائے. تو عموماً پھر یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا اسپیکٹ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی ریزرویشن ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر ہم لے لیں تو آگے ہمارے لیے ایک لائبلٹی نہ بن جائے. ایک اور کال ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالجبار لاشاری درگاہ مشہور سے بول رہا ہوں، ضلع لاڑکانہ سے تھا. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے لاشاری صاحب؟ میڈم میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھی آگاہی ملتی ہے، اور میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے نا جی جی ان میں کوئی ڈائریکٹ ایسی سہولت، ایسی کوئی لیبارٹری، ایسی کوئی دوائی بنا دے جو غریب عام لوگ ہیں نا وہ اس کی پہنچو یہ دوائیں کی نا، یہ مرض بہت مشکل ہے. جو ٹھیک ہے غریب لوگ ہیں وہ یہ کروا ہی نہیں سکتا نا علاج، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. صحیح. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. ڈاکٹر طیب آپ ہماری کال ایک کالر تھا، مطلب ابھی بھی جو جس بات کو میں نے واپس دہرایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بہت خطرناک بیماری ہے، اس کے علاج سے دور بھاگتے ہیں. تو ڈاکٹر طیب بتائیے گا بر وقت علاج کتنا اہم ہے اس بیماری میں؟ دیکھیے یہی ہمارا ایک میسج یہ بھی ہونا چاہیے آج کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہو ہی نہ. اب اگر ہو گیا ہے تو آپ کو پتا لگے ٹائم پہ کہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ کو پتا لگ گیا ہے تو پھر ٹائملی ٹریٹ کرائیں. اگر آپ نے ٹائملی ٹریٹ نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہے. جیسے میں نے بتایا بھی اسٹارٹ میں بھی کہ ہیپیٹائٹس سی میں تو اب اٹس اے ریولیوشن. آپ کو اسے ڈرنا گھبرانا چاہیے نہیں، کیونکہ وی ہیو گاٹ سچ گریٹ میڈیکیشنز اینڈ سم such great statistics, اور انشاءاللہ with the passage of time پاکستان میں اویلیبل ہو جائیں گی ڈرگس کہ they have got near 100% cure rate. تو اس وجہ سے بالکل ٹریٹمنٹ سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. کچھ تھوڑا سا شاید لوگوں کے ذہن میں انٹرفرونس کے ٹائم سے کچھ تھوڑا سا ابہام موجود ہے کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹس ہوا کرتے تھے، لیکن اب ناؤ دا کرنٹ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنس اینڈ ٹریٹمنٹ ریجیمس، کیونکہ ہم خود نیشنل کنسنسس گائیڈ لائنس کے آتھرز بھی ہیں، تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اب انٹرفرونس ویسے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی انٹرفرنس تو اب آؤٹ ہے، تو لہٰذا وہ خطرناک دوائیاں ویسے ہی آؤٹ ہے. تو آپ ہیپیٹائٹس سی کا جہاں تک تعلق ہے تو بالکل بے فکر ہو جائیں، اور یہ دوائیاں جو ہیں ان کے سائڈ افیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل معمولی سے تھوڑے بہت اگر سائڈ افیکٹس ہوتے بھی ہیں تو ان کو آسانی سے کیٹر کر لیتے ہیں. پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب پیشنٹ بہت لیٹ ہمارے پاس آتا ہے. اس ٹائم پہ آتا ہے جب لیور آلریڈی بہت ایکسٹینسولی ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، کمپلیکیٹ کر چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ پیشنٹس کوریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ بہت لیٹ لے رہے ہوتے ہیں اور کمپلیکیشن آلریڈی ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کوریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ایک دوائی کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن انفیکٹ وہ نیچرل کورس ہوتا ہے ڈیزیز کا شاید، جس کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. The earlier you diagnose, the earlier you treat, the better is the outcome. بالکل. ڈاکٹر طیب اور ڈاکٹر وقار ہمارے پاس آخر کے چند 2-3 منٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر وقار 1 منٹ آپ کے لیے، ڈاکٹر طیب کے لیے، کہ کیسا لگا آپ کو شو میں، آخر میں کوئی ٹیک ہوم میسج ہمارے لسنر کے لیے، ریڈیو کی افادیت میں بھی کچھ کہہ دیجیے. ایف ایم
105 کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں، اور میں اس پروگرام کے وسیلے سے میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین موجود ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اپنے نومولود بچے کو 24 گھنٹے کے اندر ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا دیں تاکہ وہ زندگی بھر اس بیماری سے بچ سکیں۔ اور جو ہیپیٹائٹس بی ہے، جو اس کا علاج بھی موجود ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنا علاج بر وقت کریں، جیسے ڈاکٹر طیب صاحب نے بتایا، بالکل صحیح ہے کہ سیروسس ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنا علاج کروا لیتا ہے تو اس میں کیور کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور تقریباً ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ ڈاکٹر طیب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ کچھ کیسا لگا شو پہ بات کر کے، اور کچھ سامعین کے لیے ایک میسج بھی دینا چاہیں؟ First of all, thank you very much, Amber, for hosting such a wonderful show. اور ریڈیو ڈیفینیٹلی FM, اسپیشلی آپ کا چینل, اٹس ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور بائی giving us an amalgam on social media like FM, اور کمبائن کر کے ایک بہت زبردست طریقے سے آپ میسیجز کو اور سوشل اور پبلک ہیلتھ ایشوز کو جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں. That's really wonderful, and I would love کہ آپ ان چیزوں کو اسی طرح سے آگے لے کے چلتے رہیں. اور on World Hepatitis Day, my message is very simple. We have to find the missing millions, اور اس کا ایک ہی آنسر ہے اسکریننگ. اور میرے خیال میں ہر پاکستانی، کیونکہ ہم اگر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں ہیپیٹائٹس سی کے لیے، تو سمجھ لیں کہ پھر ہر پاکستانی رسک فیکٹر میں آتا ہے. تو آپ سب ایک دفعہ خود کو ضرور اسکرین کرا لیں اور پتہ کرا لیں کہ اور یہ سادہ سا ٹیسٹ ہے، بہت سستا سا ٹیسٹ ہے. اکثر جگہوں تو فری کیمپس بھی لگے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک دفعہ ضرور اسکرین کرا لیں. اور کچھ نہیں تو آن لائن heparx.net پہ جائیں اور گھر بیٹھے آپ کو اسکرین کر دیا جائے گا. So please get yourself screened. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طیب. اور سامعین، ڈاکٹر وقار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جینکس فارما کے بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا ہمیں موقع دیا اور اس پلیٹ فارم کو ہاٹ FM 105 پہ اپنے ڈاکٹرز کو لے کے آئے. سامعین، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک ہی بات کہوں گی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی کوئی دوا نہ ہو. علاج میں تاخیر آپ کی بیماری کو بڑھا سکتی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح ہونا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نئے موضوع کے اوپر. اللہ حافظ.